السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ساتھیوں کی اطلاع کے لیے، کیونکہ جو فیاض محمود باجوہ آگے پیچھے ڈھول پیٹ رہا تھا نا کہ میرے سے بات نہیں کرتے، میرے سے خوفزدہ ہیں، یہ ہیں، اس طرح کی باتیں، آج اس کا ڈھول میں نے پھاڑ دیا ہے اور پوری طرح اس کو ایک بند گلی کے اندر بند کر کے اس سے جو گفتگو ہوئی ہے اس نے بدرالزمان صدیقی کے اوپر مرتد کا فتویٰ لگا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ نہیں تھا۔ تو فتویٰ لگانے کے بعد پھر دوبارہ پھنس گیا کہ بس انہوں نے امارت چھوڑ دی، وہ ان کی طرف سے رجوع ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، ان کی طرف سے رجوع ہمیں تحریری چاہیے یا ان کا کوئی آڈیو چاہیے، کیونکہ ہماری طرف سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہو تحریر لاؤ، کوئی جناب آڈیو کلپس لاؤ، تو اپنی باری آتی ہے تو وہ انہوں نے اپنی امارت سے دستبردار ہو گئے اور جناب یہ رجوع ہو گیا۔ کیسے رجوع ہو گیا؟ تو اب بدرس کے جو بچے ہیں ان کے اوپر یہ ایک معاملہ ہے کہ یا تو وہ رجوع لائیں، کوئی تحریر لائیں، کوئی ان کی شورا کی تحریر لائیں کہ انہوں نے پوری طرح رجوع کی ہے، توبہ، اور جماعت نے ان کو مرتد کہا تھا کہ تم مرتد ہو گئے ہو شمیم صدیقی کے والد کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور انہوں نے اس سے رجوع کیا ہو تحریری طور پر یا آڈیو کے طور پر، تو پھر تو وہ اس فتوے سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہ لائیں تو فیاض محمود باجوہ نے تو ان کے اوپر مرتد ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ اس کی آڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس وقت وہ مرتد ہو گئے تھے، بعد میں جب انہوں نے امارت چھوڑی تو یہ ان کا رجوع ہے۔ تو اس طرح رجوع نہیں مانا جاتا ہے، پوری طرح ان کا رجوع ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کی ڈیمانڈ ہے جب کبھی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ وہاں وہ آئے ہیں اور جب ہمارے ظہر کی صلاۃ کا ٹائم ہوا تو یہ پیچھے بیٹھے رہے اور انہوں نے فتویٰ ہمارے اوپر لگا دیا، پوری ہمارے جماعت کے اوپر۔ یہ 2005 سے لے کر 2017 تک یہ مرتد رہے ہیں، کیونکہ محمد حنیف 2004 میں یا 2005 میں مرتد ہو گیا تھا۔ اس کو ہم نے پورے دلائل سے ثابت کیا کہ وہ مرتد نہیں تھا، وہ جو بھی اس کی اگر نظریاتی کچھ کمزوری سامنے آئی تھی، اور کل پاکستان شورا جب وہاں آئی ہے، کل پاکستان شورا نے محمد حنیف کے اوپر مرتد کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، صرف ان کو کہا کہ یہ جو باتیں آپ نے کہی تھیں بس اس سے آپ رجوع کریں۔ تو انہوں نے رجوع کیا، پھر آپس میں گلے ملے ہیں، مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں، پھر انہی کی عمارت کو قائم رکھا گیا ہے۔ تو اگر وہ مرتد ہوتے تو کیا مرتد کی عمارت کو قائم رکھا جاتا؟ تو فیاض محمود باجوہ کا اس کے اوپر کوئی، اس کے پاس کوئی دلائل تو تھے ہی نہیں، جس طرح مناظرانہ انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں اسی کے اوپر زور دیتے رہے کہ نہیں وہ مرتد تھا، میں نے اس کو مرتد کے حیثیت سے چھوڑا ہے۔ میں نے بھی آپ نے چھوڑا ہوگا، صرف آپ اپنی انفرادی حیثیت سے آپ یہاں آئے ہیں یا اپنی جماعت کی طرف سے یہاں آئے ہیں؟ تو بہرحال کہتا ہے کہ میں اپنی انفرادی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو انفرادی حیثیت سے اگر اس کا یہ عقیدہ اب یہ بن گیا ہے کہ ہمیں وہ مرتد کہتا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر یہ فتویٰ پلٹتا ہے حدیث کی روح سے کہ مومنوں کو مرتد کہنے والا، یہ تو اس کے اوپر فتویٰ پلٹے گا۔ تو پہلے بھی ان کے اوپر اسی طریقے سے فتویٰ لگایا گیا تھا جماعت سے نکلنے کے بعد، جب یہ وہاں کراچی میں جماعت کے ساتھی نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے ٹائم چلے جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور پھر اپنی نجی محفلوں کے اندر بھی، سوال و جواب کے اندر بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جماعت طاغوت بن گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اس وجہ سے لوگوں نے جب یہ کہا کہ اب یہ ہمیں طاغوت اور کیا نام ہے کافر مشرک کہہ رہے ہیں، تو اب ظاہری بات ان کے اوپر فتویٰ پلٹ گیا ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے فتویٰ ان کے اوپر لگایا گیا تھا کہ ان کے اوپر فتویٰ پلٹا ہے۔ تو یہ معاملات ان کے آپس میں چل رہے تھے۔ بہرحال ایک بہت بڑی بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ 1.5-2 سال جو ہمارے پیچھے جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ہمیں مومن سمجھتے رہے ہیں، تو بتائیے ان کا اب کیا بنے گا؟ تو اب اس نے یہ نیا کٹا کھولا ہے۔ تو پہلے سوال کے اندر ہی یہ بالکل بند ہو گیا تھا، اس کا ڈھول پھاڑ دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی ہی جماعت کے امیر کے والد کے اوپر مرتد ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ رجوع انہوں نے کر لیا تھا۔ کون سا رجوع کیا؟ ہم کیسے مانے ان کا رجوع کر لیا تھا؟ صرف ہمارے سے آپ لوگوں نے ہٹایا ہے اس کو۔ تو یہ سارا معاملہ ان کے سامنے ہے۔ باقی مختار کی اور ریاض صاحب کی بھی شخصیت دوغلا پن سامنے آ گیا ہے۔ ریاض نے بھی نماز نہیں پڑھی، اور مختار تو اس قدر جھوٹ بولتے ہیں، یقین کیجئے کہ مجھے تو مسخرہ ٹائپ آدمی لگتا ہے، مولوی اور مسخرہ ٹائپ آدمی ہے۔ اور فیاض محمود باجوہ بھی بہت ہی زیادہ جھوٹ بولتا ہے، منہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، 5 منٹ بعد جو بات کہتا ہے اس کو الٹ کر دیتا ہے۔ جس طرح
پہلے آغاز کیا ہمارے محترم امیر جماعت کمال خان صاحب نے کہ دیکھو ہم اللہ کے رضا کے لیے یہاں دوبارہ آئے ہیں اور کوئی اپنی بڑائی نہیں، کوئی کسی طرح کی اگر کوئی معاملات ہو جائے تو رجوع کرنے میں اور توبہ استغفار کرنے میں کوئی آر نہ سمجھے اور نہ ہی کسی کے اوپر کوئی جھوٹے الزامات لگائے، تو اس طرح کے ماحول میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کمال خان صاحب نے خود ہی پوچھا فیاض محمود باجوہ سے کہ آپ بات چیت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا میں ارشد سے کہوں؟ تو فیاض محمود باجوہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات چیت کروں گا شروع۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جیسا ہی بات اس نے شروع کی تو بیچ میں مختار صاحب ذرا بول پڑے کہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلی کسی بات کو نہیں دہرایا جائے گا، گزشتہ جتنی باتیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہوگا اس گفتگو کے اندر۔ تو اس پر فیاض محمود باجوہ نے کہا کہ نہیں، صرف ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، پچھلی بات ہے گزشتہ، صرف ایک بات۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب کرو اگر کرنی ہے تو۔ اس نے پھر چھڑی وہاں سے 2002 سے وہ شروع ہوا، 3 4 پھر 5 ساری پرانی باتیں وہ کیے جا رہا ہے، پورا ایک اس نے جو ایک فائل کھولی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ 2005 کے اندر جو محمد حنیف ہے وہ مرتد ہو گیا تھا۔ جس پر ہم نے کہا دلائل دو، دلائل سے تو مرتد نہیں ہے، جو نظریاتی کمزوریاں آئی تھیں اس نے توبہ کر لی۔ تو کہتا توبہ سے منحرف ہو گیا۔ میں نے کون سی؟ ابھی فون کرو، ابھی فون کرو، کیونکہ یہ کلپ میں نے سنا ہوا تھا، کسی آدمی نے سوال کیا تھا محمد حنیف سے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا بالکل جھوٹے ہیں، میں بالکل توبہ پر قائم ہوں۔ یہ کلپ میں نے سنا ہوا تھا اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ ابھی بھی اگر یہ محمد حنیف کے پاس جائیں یا فون کریں اور اس کو کہو کہ توبہ سے منحرف ہو گئے، وہ کہے گا ہرگز نہیں۔ دوسری بات کہ انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ حج اور عمرہ کا کتابچہ کیوں بانٹا، یہ بھی ان کا جو ہے ایک جو ہے شرک ہے کہ یہ مشرکوں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اس پر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے فتویٰ عمل پر لگتا ہے یا عقیدے پر لگتا ہے؟ یہی میرا پہلا سوال بھی یہی تھا۔ اگر میں شروع کرتا تو میں نے یہیں سے شروع کرنا تھا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات شروع کی تو میرا سوال جو تھا وہ اسی کے اندر گویا آ گیا کہ فتویٰ جو لگتا ہے وہ عقیدے پر لگتا ہے، عمل پر نہیں لگتا ہے۔ آج بھی اگر آپ فون کریں یا جو جا کے کوئی ملے اور محمد حنیف سے پوچھیں کہ کیا مشرکوں کو عمل کی دعوت دی جا سکتی ہے، وہ کہیں گے ہرگز نہیں، کیوں میں جانتا ہوں ان کو، وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ مشرکوں کو عمل کی دعوت دی جائے گی، وہ کہیں گے ہرگز نہیں، دعوت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ ہو گیا عقیدہ، یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ عمل کے اندر ان کی ایک کوتاہی سامنے آئی ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اس کو بھی عمل کی بھی کوتاہی نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، محمد حنیف کہہ رہے ہیں کہ میں مشرک حاجیوں کو، یعنی جو مشرک عقیدے والے ہیں، شرک عقیدے والے ہیں، اب حج پر جا رہے ہیں تو میں ان کو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ اس کتابچے کے اندر ایمان کی دعوت موجود ہے، اور یہ والا کتابچہ پہلے مومنوں کے لیے لکھا گیا تھا، پہلے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کتابچہ تھا جو خالص ایمانداروں کے لیے لکھا گیا تھا، اسی کو تھوڑا سا بڑھا کے سیٹ کر کے کمپوز کر کے دوبارہ پرنٹ کروایا گیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں پرنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے کیا نام ہے شمیم صاحب کی عادت تھی کہ کوئی کام جو کرتے ہیں بڑی تعداد میں کرتے ہیں۔ لٹریچر اور عربی انہوں نے 3 دفعہ چھاپا، بہت بڑی تعداد میں چھاپتے تھے، تو عام طور پر پہلے اگر کوئی 5000 یا 10,000 چھاپتا تو انہوں نے 20,000 چھپوا لیا، تو ایک بڑی تعداد میں چھپ چکا تھا۔ تو اس کے باوجود یعنی چونکہ ان لوگوں کا یہ پریشر تھا اس وقت کہ یہ کتابچہ جو ہے یہ مشرکوں کو گویا عمل کی دعوت ہے، تو اس سے بھی توبہ کریں، تو اس سے بھی انہوں نے توبہ کر لی، کیونکہ ہر طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ یہ جماعت کو نہ چھوڑیں اور باغیانہ روشی سے بعد آ جائیں، تو اس پر بھی انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ لیکن جب یہ اس کے باوجود کہ ہر طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہ نہ نکلیں، پھر بھی انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا۔ سرفراز کی یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی وہاں کھوکھرا پارک میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم محمد حنیف کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، جو ہے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نہیں چلنا ہے۔ اور ان کے نکلنے کے بعد جو ناظمین کا اجتماع ہوا تھا اس میں جتنے یہ بڑے مقررین تھے، اعظم صاحب ہو گئے، محمد گل ہو گئے، آزاد صاحب ہو گئے، انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ جیسے ہی ہم آئے تھے کراچی تو ہم نے محسوس کر لیا تھا کہ انہوں نے جماعت کو چھوڑنے کا پورا ارادہ کر لیا ہے، اور بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ جماعت ہمیں نکالے، تو لیکن ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے۔
ہر طریقہ اختیار کیا گیا، تو احتیاط کے باوجود پھر بھی یہ علیحدہ ہو گئے۔ تو اس پر ان کو کہا گیا کہ آپ جو علیحدہ ہو گئے تھے، اور محمد گل ایک بلکہ مثال بھی ان کے اوپر دیا کرتے تھے کہ تمہاری مثال اس عورت کی ہے جس کو طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد وہ دوبارہ اس نے اپنا خاوند کر لیا، اب وہ پچھلے خاوند کی وہ غلطیاں اور اس کی طرف کیوں انگلی اٹھاتی ہے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے۔ یہ مثال وہ اپنے انداز سے دیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے نیا امیر بنا لیا، علیحدہ ہو گئے، تو اس وقت جماعت والوں نے یہ طے کیا کہ اب ان کی جو ناجائز باتیں تھیں وہ ہم کیوں مانیں۔ تو اپیل کے طور پر شورا کے اندر محمد حنیف نے یہ مسئلہ رکھا کہ حج کا کتابچہ جو ہے اس میں عقیدے کی دعوت ہے، تو اتنا بڑی پرنٹ تعداد میں ہوا ہے، اگر لوگوں میں یہ جو حاجی کیمپوں میں جا کے ہم اس کو تقسیم کر دیں تو اگر کسی ایک کا بھی عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کتابچے کی وجہ سے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کی دلیل تھی، تو وہ نکال دیا گیا، بانٹ دیا گیا۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ عمل کی دعوت دی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اگر تمہاری بات بالفرض مان لی جائے تب بھی یہ ایک عمل کی خرابی ہے، محمد حنیف کا یہ ایک عمل ہے جو اس نے کیا ہے، حالانکہ عقیدہ وہی ہے کہ مشرکوں کو عمل کی دعوت نہیں دی جا سکتی، یہ محمد حنیف آج بھی یہی کہیں گے، لیکن یہ ایک عملی غلطی ان سے ہوئی ہے۔ تو عملی غلطی سے بندہ زیادہ سے زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، تو کافر مشرک نہیں ہوتا ہے، مرتد نہیں ہوتا ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ وہ آج کا کتابچہ بانٹنے سے وہ مرتد ہو گیا تھا، تو یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مرتد وہ 2017 میں جا کے ہوئے جب ان کے عقیدے کے اندر شرک آیا ہے اور اس پر جم گئے ہیں اور اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دی ہے، اس وقت بندہ عقیدے سے پھرتا ہے۔ تو بہرحال اس کا دلائل کے لحاظ سے تو ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا، لیکن جس طرح ایک مناظر باز کبھی ہار نہیں مانتا ہے اور کبھی بھی اپنی بات کو نیچے نہیں ہونا دیتا، وہ طرح طرح کے ہیلے بانے کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا رہا ایک مولویانہ انداز سے۔ تو یہ ساری گفتگو آج ہوئی ہے اس انداز سے، کچھ چیزیں ریکارڈ بھی ہو گئی ہیں۔ بہرحال ان کا چہرہ جو ہے وہ منافقانہ اور دوگلا چہرہ جو ہے وہ پوری طرح سامنے آ گیا ہے، اور خاص کر فیاض محمود کا تو اب معاملہ اب باغی کا، چونکہ باغی سے بڑے چڑھتے ہیں کہ باغی ہمیں کیوں کہتے ہیں، اور اگر لوگوں کو یاد ہو تو ہم 7 سال سے ان کو باغی کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کو باغیوں کے باغی کہتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی ہم ان کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مرتدین کے 2 گروہ، یعنی ایک رفع عام والا اور ایک لانڈی والا، ان کو ہمیشہ ہم مرتدین کے 2 گروہ کہتے ہیں، اور دوسرے 3 گروہوں کو ہم باغیوں کے گروہ کہتے ہیں۔ تو ان کو آج یاد آئی ہے کہ ہمیں باغی کیوں کہتے ہو، تو ان کو بتایا ہم تو شروع سے یہی کہتے ہیں، بلکہ تمہیں باغی نہیں بلکہ باغیوں کا باغی کہتے ہیں۔ باغی تو یہ سرفراز اور یعقوب ہیں، اور اس سے جتنے نکلے ہوئے گروپ ہیں، چاہے وہ لانڈی والے، اگر انیس الدین اگر شرک نہ ہوتا تو وہ بھی باغیوں کے باغی ہوتے، اور بچل گوٹ والوں کو بھی ہم باغیوں کے باغی کہتے ہیں، تو ان کو ناظم آباد والوں کو بھی باغیوں کے باغی ہی کہتے ہیں۔ اس کو آج کیوں تکلیف سمجھا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے حبل اللہ کے اندر کیوں لکھ دیا؟ میں نے لکھ دیا تو آپ لوگوں کی شرعی حیثیت لکھی ہے، ہم تو عرصہ دراز سے یہی بات کہہ رہے ہیں، اور وہی بات اب تحریر کر دی ہے اپنے حبل اللہ 27 شمارے کے اندر، سب لوگوں کی حیثیت اس کے اندر، بلکہ ایک ضمیر صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، تو واقعی انہوں نے پنجرے میں بند کیا تھا ان کو۔ یہ بہت زیادہ تکلیف کھائی جا رہی ہے، ان کو سب کو آگ لگی ہوئی ہے، جتنے بھی یہ چاہے یہ مرتدین کے گروہ ہوں، چاہے یہ باغیوں کے ہوں یا باغیوں کے باغی ہوں، یہ حبل اللہ ان کے اوپر ایٹم بم بن کر گرا ہے۔ تو بہرحال ان کی ساری جو حیثیت ہے وہ ساتھیوں کے بھی سامنے آ گئی، اور ان لوگوں کی بھی جو حیثیت ہے خاص کر مختار کی اور یہ ریاض کی، اس کی حیثیت بھی واضح طور پر سمجھ آ گئی ہے۔ اور جن لوگوں کو تھوڑا بہت شکوک و شبہات ہے، ہمارے ساتھیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ واقعی بالکل یعنی مولوی ہیں اور فریبکار ہیں، جھوٹے ہیں، کیونکہ بار بار مختار کہہ رہے ہیں کہ پچھلی باتیں تو ارشد صاحب آپ نے چھیڑی، وہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آغاز تو فیاض محمود نے کیا ہے، اور آپ نے ان کو کہا تھا کہ پچھلی باتیں نہیں چھیڑیں گے، اور اس نے کہا تھا ایک بات میں ضرور کروں گا، تو پچھلی باتیں کس نے چھیڑی ہیں؟ اتنی واضح بات کہ وہ کہہ رہا نہیں آپ نے چھیڑی۔ اور فیاض محمود باجوہ کو ہمارے افضل صاحب نے کہا کہ آپ نے جب پچھلی بات چھیڑی ہے، میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ پرانی، کہتا نہیں جی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس قدر کہ 5 منٹ بعد بھی ان کی کوئی بات ان کے خلاف جب چلی جائے اس کو اس طرح انکار کر دیتے ہیں جس طرح وہ بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ ان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمارے ساتھیوں کو بچائے۔ یہ ہماری ان کے ساتھ اس انداز سے آخری میٹنگ تھی
کیونکہ یہ ادھر ادھر پروپیگنڈے کر رہا تھا کہ میرے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، کراچی گئے ہیں تو دوسرے لوگوں سے بات کی ہے، میرے سے پتہ نہیں خوفزدہ ہیں. تو اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے میں نے کہا تھا تم بھی آ جاؤ ذرا، تاکہ تمہارا یہ ڈھول پھاڑ دیا جائے، اور اس کا ڈھول بالکل پھٹ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فریب سے ہمارے مومن بھائیوں کو اپنی پناہ میں رکھے.